السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح۔ محترم مصلیان کرام، میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس حدیث کی وضاحت کروں، یہ بیان کرتا چلوں بطور مثال، بطور نصیحت، اور اپنی بات کو واضح اور صاف انداز میں آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے کے لیے کہ ہم اور آپ روزمرہ یا دن میں کم از کم ایک بار سامان خریدتے ہیں یا بعض لوگ بیچتے بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خرید و فروخت کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وزن کر کے دی جاتی ہیں، اور وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا سامان اتنے روپے میں دیا جاتا ہے نا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ پوری قیمت دیں، 100 روپیہ کسی سامان کسی چیز کی قیمت ہے، آپ پورا دیں، لیکن آپ کے سامنے ہی جو دینے والا ہے، بیچنے والا ہے، وہ وزن کم کر کے دے، یعنی 100 روپے میں آپ کو 1 کلو سامان ملنا تھا، لیکن وہ آپ کو 800 گرام دے رہا ہے یا 850 دے رہا ہے یا 20 گرام کم ہی دے رہا ہے، آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا آپ برداشت کریں گے اس چیز کو؟ کوئی بھی ایسا آدمی ہے جس کے سر میں دماغ ہے کل اس چیز کو برداشت کرے گا، قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ یعنی ہمارے حصے میں جو وزن ہونا چاہیے وہی وزن ہم چاہتے ہیں نا۔ تو دنیا میں ہم اتنا فکر کرتے ہیں 5 گرام 10 گرام، یہاں تک کہ اگر کوئی برابر وزن کر کے دیتا ہے تو ہم بول دیتے ہیں ارے کیا سونے کا بھاؤ لگا رہے ہو، تھوڑا سا جھکتا ہوا دینا چاہیے نا۔ اچھا، یہاں دنیا میں ہم کیسے فکر مند ہوتے ہیں نا۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن بھی ایک میزان ہوگا، قیامت کے دن بھی ایک ترازو ہوگا، اس میں بھی 2 پلڑا ہوگا، ایک نیکیوں کا ایک برائیوں کا۔ اب اس وزن کے بارے میں ہم اور آپ کو فکر مند زیادہ ہونا ہے۔ وہاں 1 گرام بھی کم ہو گیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہاں تو لے کر گھر آ سکتے ہو، کام چل جائے گا، زندگی گزر جائے گی۔ وہاں اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو یاد رکھیے بدل جائے گا، سب کچھ، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا اچھائیوں کو برائیوں کو، اچھائیاں کس کی زیادہ ہے، برائیاں کس کی زیادہ ہے، اگر وزن کر لیا گیا تو ہم اور آپ کیا کر پائیں گے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے اتنی نیکیاں اکٹھا کر لی ہیں کہ ہمارا جو میزان ہے، ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے؟ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں یا خوش گمان میں ہیں، یا کس قدر حسن ظن ہے ہمارا اور آپ کا کہ کیسے ہم اس دن اس میزان کو دیکھ کر برداشت کریں گے؟ اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل و انصاف والا ترازو ہوگا۔ یہاں تو ڈالی مار دیتے ہیں رسم، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں انصاف والا ترازو ہوگا، سب ذرہ بھر اگر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھایا جائے گا، ذرہ بھر اگر برائی کی ہوں گے اس کو بھی ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس ترازو کے بارے میں، اس میزان کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا ہے اور کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا ہے، اور خصوصی طور پر احکام کے ساتھ ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ
ہمارے جو معاشرے والے مسئلے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر رہنا، بھائی بھائی بن کر رہنا، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت ہمدردی ملنساری غم گساری، مریض اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، غریب ہے تو دیکھ بھال کرنا، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کے دکھ میں شامل ہونا، اس کی دعوت پر لبیک کہنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حسن اخلاق میں سے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں جو سب سے بھاری ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق، اعلیٰ اخلاق، اچھا اخلاق، اچھا طور طریقہ۔ آج اگر ہم یہاں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسجد کے باہر کہیں کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں، امام مؤذن نہیں، کوئی نیک آدمی نہیں، ایک عام شخص کے بارے میں اگر آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک عام شخص مزدور غریب، اس کی سزا اتنی ہی زیادہ خطرناک ہے جتنی آپ کسی نیک آدمی کے بارے میں کریں۔ یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق میں سے ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانا یہ عظیم اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیب کو چھپائے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کے برائی کی اصلاح کرنا یہ عظیم اخلاق میں سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیوں کی کثرت ہو رہی ہے نا، اور اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے معاشرہ ہمارا، وہ اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس شخص کے سامنے نہیں جس کے اندر برائی ہے، اس سے نہیں کہہ پاتے ہیں جس کے اندر کمی موجود ہے۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کے اندر اپنی ذات کی خامیاں ہیں۔ تو حسن اخلاق صحیح کیجئے، نماز پڑھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، توفیق دیا، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اس کو ضائع مت جانے دیجیے، اس کو برباد ہونے مت دیجیے، اس کو ختم مت کیجیے، خاموش رہیے۔ آپ سے بولنا نہیں ہو رہا ہے، اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے، خاموش رہیے، خاموش رہیے۔ لیکن اصلاح ایسے طریقے پر نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے طریقے سے معاشرے میں مزید بدامنی برائی پھیلتی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے سینے تنگ ہوتے جاتے ہیں، سکڑتے جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حسن اخلاق میں سے ہیں، اور اگر ہمارا حسن اخلاق ہمارے ساتھ رہا اور اس پر ہم اچھے طریقے سے عمل پیرا رہے تو قیامت کے دن ترازو میں یہ حسن اخلاق بہت بھاری ہوگا، نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق بہت عظیم ہوگا، وزنی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اور کوشش بھی کیجئے کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری کر رکھے، اور دعا یہ کرے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم کی بدولت ہمیں نجات دے، دنیاوی پریشانیوں سے بھی اور اخروی پریشانیوں سے بھی، اس زندگی کو بھی ہمارے لیے آسان بنا اور اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس کو بھی ہمارے لیے آسان بنا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم کو توفیق دے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہم ایمان پر مرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے نام پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے راضی ہو کر مرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔